بیت المقدس میں ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا کام شروع ہو گیا، جس کی تکمیل 516 ہجری میں ہوئی۔ اسی موقع پر حضرت دانیال علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام نے ان میں نئی روح پھونکی اور تقوی و طہارت کی بنیاد پر ایک جدید معاشرے کی تشکیل کی۔ نیز اپنی یادداشت کی بنیاد پر توریت کو بھی از سر نو مرتب کیا، مگر جلد ہی یہ قوم پھر سرکشی، بغاوت اور خدائی نافرمانی کے جرم میں ایسی مبتلا ہوئی کہ دن بدن یہ دین سے دور ہوتی چلی گئی، جس کے نتیجے میں اپنا دین اسلام اور اپنا اصلی نام مسلمان تک یہ لوگ بھول بیٹھے، یہاں تک کہ ملت ابراہیمی اور ملت حنفی سے روگردانی کرتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد یہودا سے خود کو منسوب کرتے ہوئے اپنے آپ کو یہودی کہنے لگے، جس کے نتیجے میں ان پر ظالم حکمرانوں کی شکل میں مسلسل قہر خداوندی کا ایک سلسلہ چل پڑا۔ 168 ہجری میں حکمراں اینٹی اوکس چہارم نے ان پر یونانی رسم و رواج کو نہ صرف جبراً مسلط کیا، بلکہ ہیکل میں جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے مطابق سوختنی قربانی دی جاتی تھی، وہاں ایک قربان گاہ بنوا کر اس نے یونانی دیومالائی کہانیوں کا زیس، جس کوہ اولمپس کی دیوتاؤں کا سردار سمجھا جاتا تھا، اس کے لیے قربانی کا سلسلہ جاری ہی نہیں کروایا، بلکہ سارے ملک میں اور ہر شہر میں اس کے لیے قربان گاہ تیار کروا کر یہودیوں کو مجبور کیا کہ وہ ان دیوی دیوتاؤں کے نام قربانی کریں۔ اس ظالمانہ روش کے نتیجے میں ایک انقلابی تحریک نے جنم لیا، جسے تاریخ میں مکابی تحریک کے نام سے جانا جاتا ہے، جو دراصل ایک بوڑھے یہودی رہنما متی تھیں کی طرف سے منسوب ہے، جو یروشلم کے قریب ایک قصبہ مونڈی کا باشندہ تھا، جس نے نہ صرف دیوی دیوتاؤں کے نام کی قربانی کی سخت مخالفت کی، بلکہ اپنے 5 بچوں کے ساتھ رومی حکمراں کا نہایت سخت مقابلہ کیا، جس کے نتیجے میں اس وقت ایک آزاد یہودی مملکت کا وجود ہوا، جس کی مفصل حالات انسائکلوپیڈیا یا برٹانیکا میں درج ہے۔ مکابی نے کامیابی کے بعد جشن فتح منایا، جس کی یاد میں آج بھی یہودیوں کے یہاں عید ہنوکا منائی جاتی ہے، یعنی عید ہنوکا منائی جاتی ہے، اور یہ بہت زیادہ طریقے سے یہ عید ہنوکا مناتے ہیں۔ قرآنی تصریح اور آسمانی کتابوں کے مطابق ان کا دوسرا فساد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تقریباً 70 سال بعد شروع ہوا۔ ہم وہ تاریخی بات بتا رہے ہیں کہ آپ کا دماغ بھی ہلنے لگے گا، اور یہ تاریخی معلومات ہم بالکل بالتفصیل آپ کو بتانا چاہتے ہیں۔ جبکہ 59 عیسوی میں نسلی تفاخر کی بنیاد پر الیغدا بن نیاس کے کہنے پر قیصر کے نذروں کو انہوں نے لوٹا دیا، جو ہیکل پر چڑھانے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ گویا اس کے خلاف ایک طرح کھلی بغاوت تھی، جس کے سرکوبی کے لیے قیصر نے پہلے ہیرواد اعظم کے پڑ پوتے ہیروویڈ پادرم، پھر حاکم شام کستی اوس کو بھیجا، اور آخر میں مشہور رومی جنرل اور شاہ اسپین کے بیٹے تیتس کو بھیجا گیا، جس نے 9 اگست اور 70 عیسوی کو شہر پر قبضہ کر کے پھر یروشلم کو آگ لگا دی۔ اس موقع پر 10 لاکھ یہودی مارے گئے اور 1 لاکھ لونڈی اور غلام بنا کر فروخت کیے گئے۔ اس فتح کی یاد میں بطور یادگار رومیوں نے روم میں قوسی ٹیس کی تعمیر کی۔ اس دوسری تباہی کے بعد سے یہودی جو بکھرے تو آج تک سنبھل نہیں پائے، اور نہ ہی انہیں کہیں سکون مل سکا۔ در در کی ٹھوکریں کھانے کے بعد بھی آج تک وہ اسی غرور میں مبتلا ہیں کہ ہم خدا کی کتنی ہی نافرمانی کیوں نہ کر جائیں، یہاں تک کہ نبیوں کے قتل سے اپنے ہاتھ کتنے ہی بار خون آلود کیوں نہ کر لیں، مگر خدا نے ہمیں اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ انہوں نے بے شمار انبیاء کو بھی قتل کیا ہے، نبیوں کو بھی
قتل کیا ہے، اور یہ اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو خدا نے اپنا محبوب بنا لیا ہے، اس لیے ہم دنیا کی ساری قوموں سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ یعنی برادری کا کوئی بھی ہو، کسی بھی قوم کا ہو، لیکن یہ کہتے ہیں ہم سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ ہیں، اور ساری قوم ہمارے سامنے کمتر اور ذلیل ہے۔ اپنے اس ذہنی افلاس اور کبر و نخوت کی وجہ سے ساری دنیا کو یعنی گھٹیا تصور کرنا ان کا بنیادی عقیدہ بن چکا ہے۔ اس سلسلے میں تالمود کی ساری باتوں کو ٹھکرانے کے باوجود وہ اس آیت کو آج تک سینے سے لگائے بیٹھے ہیں کہ خدا نے یہود کو فرشتوں سے بہتر قرار دیا ہے۔ اس سلسلے میں جیوش انسائکلوپیڈیا کی یہ عبارت ان کے ذہن و فکر کی بہترین ترجمانی کرتی ہے۔ آتش دوزخ گنہگار یہودی قدم کو چھوئے گی بھی نہیں، اس لیے کہ وہ جہنم پر پہنچتے ہی نہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کر لیں گے اور خدا کے پاس آ جائیں گے۔ ڈاکٹر گوپن نے یہودیوں کے مقدس صحیفہ تالمود کی کچھ منتخب آیتوں کا انگریزی میں ترجمہ کیا، جس کا نام ہے اور جس کی یہ عبارت آج بھی ان کی ذہنی فکری محب کو نہایت کھلے لفظوں میں وضاحت کرتی ہے۔ قیامت کے دن ابراہیم دوزخ پر تشریف رکھتے ہوں گے اور کسی مختون اسرائیل کو اس میں گرنے نہ دیں گے، یعنی کسی بھی اسرائیلی کو وہاں پر اس میں گرنے نہیں دیں گے۔ ان کی اس فطرت کی طرف قرآن عظیم نے اپنے مخصوص اور بلیغ انداز میں سورہ بقرہ کی آیت میں تفصیل روشنی ڈالی ہے۔ اپنی اس عیار ذہنیت اور دہشت گردی کی وجہ سے وہ جو منتشر ہوئے تو آج تک انہیں کہیں چین نصیب نہیں ہوا، مگر اس کے باوجود جو آج تک وہ اس حقیقت کو بھی بھول سکے، اے اسرائیل تیری سرحد نیل سے فرات تک ہے۔ کبھی ناٹک کے ذریعے، کبھی ڈرامے کے روپ میں، کبھی تہواروں کی شکل میں اپنے اس فکر کو انہوں نے نہ صرف زندہ رکھا بلکہ آنے والی نسلوں کو بھی عقیدہ ہمیشہ مستقل کرتے رہے۔ تقریباً 2000 برس سے ہر اسرائیلی بیت المقدس پر قبضہ اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے ہفتے میں 4 بار دعائیں مانگتا ہے۔ آج بھی ان کے یہاں ہر مذہبی تقریب میں مصر سے نکلنے اور فلسطین میں آباد ہونے پر بابل میں مقید ہونے اور فلسطین سے بھگائے جانے کا ڈرامہ کھیلا جاتا ہے۔ اس طرح ان کے ہر بچے کے دل و دماغ میں بٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ فلسطین تمہارا ہے اور اسے ہر ممکن طریقے پر حاصل کرنا تمہاری زندگی کا مقصد اصلی ہے، نیز اس کے حصول کے لیے ہر طرح کی چالاکی و عیاری اور ہر قسم کا مکر و فریب جائز اور درست ہے۔ 12ویں صدی کا مشہور یہودی فلسفی موسیٰ بن میمون نے اپنی مشہور کتاب یہودی شریعت میں اس پر تفصیلی روشنی ڈالی ہے۔ اس طرح مشہور فری مینس تحریک جو خدمت خلق کا ہمیشہ سونگ رچاتی ہے، وہ بھی اور دراصل یہودی تحریک ہے جس کا مقصد اصل ہیکل سلیمانی کی تعمیر نو ہے۔ یہ بھی ہر سال اپنے لاجوں میں ہیکل سلیمانی کی تعمیر نو کے سلسلے میں ڈرامہ رچتی ہے۔ فری میسن دنیا کے ان انتہائی خفیہ تحریکوں میں سے ہے ایک ہے جو بیت المقدس کی جگہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا منصوبہ رکھتے ہیں۔ ان کے راز اس قدر پوشیدہ ہوتے ہیں کہ پوری دنیا میں کروڑوں میں چند ہی افراد ہیں جو اس کے بارے میں جانکاری رکھتے ہیں، اور بالواسطہ طور پر ساری دنیا کی شاخیں انہی کے ہاتھوں گردش کرتی ہیں۔ مجدد اعظم سیدنا امام احمد رضا محدث بریلوی ایک سوال کے جواب میں اسی پر روشنی ڈالتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں، فری نینس ان چند خفیہ تحریکوں میں سے ایک ہے جس سے واقفیت رکھنے والا کروڑوں میں سے کوئی ہوتا ہوگا۔ 1962 میں مسلم متحدہ محاذ کے پلیٹ فارم سے لال پریڈ گراؤنڈ میں ہونے والی کانفرنس کے موقع پر فلسطین مندوں میں سے مسئلہ مسجد اقصیٰ پر گفتگو کرتے ہوئے خلیفہ اعلیٰ حضرت محسن ملت حضرت مولانا محمد حامد علی صاحب فاروقی بانی مدرسہ اصلاح المسلمین و دارالیتامہ رائے پور چھتیس گڑھ نے فرمایا تھا کہ روٹری کلب اور فری مینس کا جو چہرہ نظر آ رہا ہے اس سے ہزاروں نہیں بلکہ کروڑوں لوگوں کو دھوکہ ہو رہا ہے۔ آپ کبھی بھی ان سے مسجد اقصیٰ اور مسئلہ فلسطین پر گفتگو کر کے دیکھ لیں۔ انسانیت
اور اخوت اور مساوات کے سارے پردے اٹھ جائیں گے۔ آج بہت کم لوگ ہیں جو اس حقیقت سے واقف ہیں کہ ان کا مقصد اصلی امت مسلمہ کی بربادی اور مسجد اقصیٰ کی تباہی کے ساتھ اسی جگہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر ہے۔ جب آپ گہرائی میں جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ انہوں نے اپنا تعلق اور اپنی نسب معمارہ ہیکل سے ہی جوڑ کر نئے ہیکل کی تعمیر کو اپنا منزل مقصود قرار دے رکھا ہے، جس کے لیے وہ نہایت خوفناک اور انتہائی خطرناک منصوبے رکھتے ہیں۔ موقع کی مناسبت سے ان پر سرسری روشنی ڈلوائی جائے اور تاکہ لوگ اصلی حقیقت سے میسن کا لفظی ترجمہ معمار ہے، اس تحریک کا ڈانڈا حضرت سلیمان علیہ السلام کی ان معماروں سے ملانے کی کوشش کی جاتی ہے، جن کے ذریعے عظیم ہیکل کی تعمیر پائے تشکیل تک پہنچتی ہے۔ تاج برطانیہ کے سرپرستی میں آج سے 300 سال پہلے اس تحریک نے باقاعدہ منظم پیمانے پر اپنے مقصد کی طرف پیش قدمی کی شروع کی تھی۔ اسی لیے یہ نہ کسی کے ہوئے ہیں اور نہ یہ کسی کے ہوں گے۔ آج دیکھیے اسرائیلیوں کو، آج دیکھیے یہود و نصارہ کو کہ وہ سب کو اپنے سے ذلیل سمجھتے ہیں، چاہے وہ کہیں کا رہنے والا ہو، کدری کا بھی رہنے والا ہو۔ لیکن رہا مسجد اقصیٰ کا مطلب، تو ایک دن انشاءاللہ العزیز مسجد اقصیٰ اور یہ آزاد ہوگی اور فلسطینیوں کو اللہ رب العزت کا حق دلوائے گا، کیونکہ کسی کا حق دبانا یہ بالکل غلط ہے اور بالکل ناحق ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سب کو اپنے حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور کسی کے حقوق مارنے سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔